آج تراویح میں سورہ یوسف کی تلاوت کی گئی۔ سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے ایک حسن سے نوازا تھا، اور وہ حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ معمولی سا اللہ رب العزت نے ایک جھلک دکھائی تھی جنت کے حسن کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت نے سارا کا سارا حسن چھپا لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا۔ آپ علیہ السلام کا حسن کچھ اس طریقے سے تھا کہ جو آپ کے قریب ہوتا اسے وہ محسوس ہوتا، جو آپ سے دور ہوتا اسے محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی کئی واقعات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو ایمان لے کر آئے آپ علیہ السلام پر، یہی صحابہ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ اسلام لانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے شمار ہوتے تھے، اور ایک دن اپنے گھر سے نکلے کہ میں اس کا اختتام کرتا ہوں، مکے کی ایک فضا کو خراب کی ہوئی ہے، آج یہ ختم ہوگا۔ اس ارادے سے نکلے تو رستے میں ان کی یہ نکلنا ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے دل کو پھیر دیا، بہن بیچ میں آ گئی، بہن کو روکتے روکتے، اور جب دیکھا کہ اتنا زیادہ یہ ایمان کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہے، آخر یہ معاملہ کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ تو پھر فرمایا کہ مجھے قرآن پاک لا کر دو، دکھاؤ، میں دیکھوں اس میں کیا ہے۔ بہن نے کہا کہ آپ قرآن پاک نہیں لے سکتے کیونکہ آپ پاک نہیں، پہلے وضو کر کے آئے۔ بہن کے کہنے پر وضو وغیرہ کر کے آئے، غسل کر کے آئے، اور اس کے بعد پھر تلاوت سنائی اور کہا کہ مجھے آپ علیہ السلام کے پاس لے چلو۔ آپ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیجیے۔ تو جب پہنچے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اسی وقت صحابہ نے تکبیر دی، اور آتا ہے تو تکبیر اتنی بلند تھی کہ پورے مکے میں سنائی دی۔ تو اس طریقے سے بعض لوگوں کو حسن بعد میں نظر آتا تھا، اور یہی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے شدائی ہو گئے کہ آپ کو یہ جان تک دینے کے لیے تیار۔ ذرا سا کوئی معاملہ ہوتا کہ یا رسول اللہ مجھے بھیج دیجیے، میں تیار ہوں اس کے لیے۔ تو میں اس کہہ رہا تھا کہ آج یوسف علیہ السلام کی صورت جو ان کے نام پر ہے اس کی تلاوت کی گئی۔ بظاہر یہ ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اگر کوئی شخص معمولی سے ترجمہ وغیرہ اس کا کرے اور اس کو پڑھے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ بہت ہی بہترین قسم کا واقعہ ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی آ جاتی ہے، آپ کے بچپن سے لے کر آپ کی نبوت تک، اور پھر اسی کے بعد جہاں آپ کو سلطنت ملی وہاں تک آپ سارا اس کے اندر واقعات نظر آتے ہیں۔ شروع میں یہی جو بھائی تھے ان کو لے کر چلے گئے، اور حسد کی وجہ سے ان کو کسی کنویں میں پھینک دیا کہ ہمارے والد ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کو ختم کیا جائے تاکہ ان کی توجہ ہماری طرف آئے۔ حالانکہ والد صاحب کو ان سے جو محبت تھی وہ کسی اور وجہ سے تھی، کیونکہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے خواب کا ذکر کیا تھا کہ روایت وعد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيت ساجدين، یہ میرے والد میں دیکھتا ہوں کہ مجھے یہ چاند، سورج، یہ ستارے، یہ سارے کے سارے کیا ہے، سجدہ کر رہے ہیں۔ والد صاحب سمجھ گئے کیونکہ وہ بھی نبی تھے،
سمجھ گئے کہ آنے والے اوقات میں اللہ رب العزت ان پر نبوت کو ظاہر کریں گے، تو اس وجہ سے ان کی حفاظت زیادہ کرنے لگے۔ تو بھائیوں نے وہاں پھینک دیا اور اس کے بعد آ گئے۔ تو کچھ عرصے کے بعد اسی طرح یہ بھائی کچھ اپنے کسی مصر کی طرف گئے اور وہاں پر جا کر سوچا یہاں پر قحط پڑ چکا ہے، ہم جا کر کچھ غلہ اناج وغیرہ لے کر آتے ہیں۔ تو جب وہاں پہنچے تو وہاں پر بادشاہت کن کی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں۔ ظاہر ہوا بنیامین جو ایک سگے بھائی تھے ان کے ایک ہی، تو ان پر انہوں نے کسی طریقے سے ان کو روکنا چاہا۔ ان کے سامان کے اندر ایک کسرا پیالہ جس کو کہا جاتا ہے یا جس کے اندر ترازو ٹائپ کا وہ ہوتا ہے جس کے اندر توڑ کر چیز دی جاتی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان میں وہ رکھوا دیا کہ جب یہ لوگ واپس جا رہے ہوں گے اس وقت آواز لگائی جائے گی کہ ایک چیز چوری ہوگی ہے بادشاہ کی، وہ اگر کسی کے سامان میں سے نکلے گی تو اسے پکڑا جائے گا۔ اب جب تلاشی لی گئی وہ بنیامین جو ان کے سگے بھائی تھے ان کے سامان میں سے نکلی، اور مقصد یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ اس طریقے سے میں اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لوں گا۔ تو باقی بھائیوں کو بھیج دیا۔ تو جب وہ والد صاحب کے پاس گئے، حالانکہ والد صاحب کو یوسف علیہ السلام سے اور دوسرے بنیامین سے زیادہ محبت تھی اور یہی دونوں کے دونوں تھے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي بصيرا، اور ان سے کہا پھر کہ اتنی مرتبہ دوبارہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دیا جائے، یہ کر دیا جائے، لیکن پھر وہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دیا کہ یہ میرے والد صاحب کے پاس لے جاؤ اور جا کر ان کی آنکھوں پر رکھنا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو کرتا لے کر گئے ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر جب رکھا تو ان کی بشارت واپس آ گئی، ان کو نظر آنے لگا۔ تو پھر وہ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آتی ہے؟ تو آج وہ ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ پھر یہ سارے کے سارے واپس آپ کے محل میں آتے ہیں تو وہاں پر پھر سجدہ کرتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے جو اللہ رب العزت نے آج پوری کی۔ میں نے یہ مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اگر اس کو ترجمہ بھی کر کے پڑھ لیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن بہت ہی مختصر سا ہے اور بہت ہی آسان الفاظ میں ہے، اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو اس طرح کے واقعات آپ مکمل طور پر آپ کو سمجھنا اور پڑھنا آسان ہو جائے گی۔ تو یہ بہت ہی ایک بہترین قسم کا ایک قصہ ہے جو ایمان افروز بھی ہے، اور اس سے نصیحت بھی حاصل ہوتی ہے کہ آدمی ایک شخص کو جو کنویں میں گرا دیا گیا ہو تو اللہ رب العزت اسے سلطنت اور بڑا بادشاہ بھی بنا دیتا ہے۔ تو سارا کا سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔